الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نصر آپ کی بارگاہ میں تجوید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ لہب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ پہلے ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم قواعد جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آئیے ہم قواعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر قواعد سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اوپر سے دیکھیں گے، یہاں پر آپ توجہ کیجئے۔ اذا، یہ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، کیونکہ الف سے پہلے ہر ذال پر زبر ہے، اور الف سے پہلے ہر پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ذال کو جو ہے باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، کیونکہ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے۔ اب دیکھیے یہ الف مدہ، اب حروف مدہ ہے یہاں پر، اس کے بعد حمزہ یہ اسی کلمے میں ہے، یہ حمزے کو آپ دیکھیں گے اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر یہ مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، یعنی اس کو 2.5 الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم 2.5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ صاد کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ صاد مستعلیہ میں سے ہے اور مستعلیہ کو پر پڑھا جاتا ہے۔ را کو بھی پر پڑھیں گے کہ را کی جو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں ان میں سے یہاں پر را پر پیش ہے۔ اللہ کے لام کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر پیش ہو یا زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے را پر پیش ہے، تو ہم یہاں کو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ والفتح میں اس کو ہم ہا کو ساکن کر دیں گے وقف میں، اور اس کو برابر ہم نکالنے کی کوشش کریں گے اس کے مخرج سے۔ آئیے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اذا جاء، یہاں پر 2.5 الف کھینچیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، صاد کو برابر ادا کریں گے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ نصر اللہ والفتح، والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم قواعد۔ یہاں پر اگلی آیت میں را کو پر پڑھیں گے کہ را کی جو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں ان میں سے را پر زبر ہے۔ یا کو لین ہوگا یہاں پر یا میں، یا ساکن میں، تو یا کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں نون میں غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ غنہ کا معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، الف سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ یہاں دال میں ہم قلقلہ کریں گے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اور دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ خا کو موٹا پڑھیں گے، واو میں مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے ہر پر اگر پیش ہو تو واو میں مدہ ہوتا ہے، یہاں پر حروف مدہ کو 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فا میں یا میں مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے فی پر یعنی فا پر زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کو 1 الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یا میں مدہ ہوگا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے حرف زیر ہے۔ اسی طرح اللہ کے لام کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے حرف پر
زیر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف میں مدہ ہوگا، جیم، یہ دیکھیے جیم پر دو زبر کی تنوین ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ دو زبر کی تنوین پہ وقف کریں گے تو پھر اس کو الف مدہ سے بدل دیا جائے گا، یعنی افواجن ہے یہ، اور یہ وقف تام آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہاں ہم ٹھہریں گے تو یہ افواجن سے افواجا، جیم الف زبر جا ہو جائے گا، یہ افواجا۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ دال میں قلقلہ صاف ہونا چاہیے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آئیے آگے کے قواعد دیکھتے ہیں۔ یہاں پر با کو، اس کو ہا کو ہم برابر ادا کریں گے، فَسَبِّحْ، اور با کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، ہا سے پہلے جو با ہے، کیونکہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو یعنی ان کے اوپر تشدید ہو تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے میم میں یہاں اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے تین قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اظہار شفوی میں گنہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر توجہ کیجئے ربی کا، تو با کو ہم جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اور را جو ہے نا پر پڑھیں گے، کیونکہ را کی جو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ را پر زبر ہو، تو را کو ہم یہاں پر پر پڑھیں گے، با کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ غائن کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، زیر اصلی۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ہا کو ساکن کر دیں گے ہم، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو ایسے ہی اس کی حالت پر رہنے دیں گے۔ یہاں پر نون میں غنہ ہوگا، کیونکہ نون مشدد میں مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ ہا پر کھڑی حرکات ہے، الٹا پیش۔ یہاں الف مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ توابن ہے یہ، اگر وقف پڑھیں گے تو توابا پڑھ دیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو وقف میں اس کو الف سے بدل دیں۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، ہا برابر ادا ہونا چاہیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آئیے اس مکمل کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔